انٹرنیشنل آئسولیشن ہے وہ اس کو دور کرنے کے لیے اور خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے، کیونکہ دنیا ان سے پاکستان پر بات کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، اور وہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں نے، چین کے صدر بھی ان سے نہیں بات کرنا چاہتے 20 ماہ سے، امریکہ کے بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، سعودی عرب سے بھی کتنے تعلقات بند، سعودی فارن منسٹر انڈیا سے ہو کے چلے گئے ہیں، اور باقی جو ہم نے پاکستان کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے وہ تو دیکھ لی ہے۔ اگر چند ٹی وی انٹرویوز کے ذریعے وہ خود کو انٹرنیشنلی ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بہت ویک کوشش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کوئی انٹرنیشنل لیڈر اپنی ریلیونس نہیں بنا سکتا ہے کہ وہ چند ٹی وی انٹرویوز میں ایسی باتیں کرے جو کہ ہیڈ لائنز بن سکیں، جو ہیڈ لائن بن سکیں، کیچنگ ہوں اور جو بڑی بلوئنگ ہوں، جی طالبان واپس پرانے طالبان بن جائیں گے، جی دہشت گردی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ ہیڈ لائنز تو بن سکتی ہیں پر آپ دوسری سٹیٹس کو ان سے متاثر نہیں کر سکتے ہیں، انہیں حقیقت پتہ ہوتی ہے۔ جہاں تک طالبان کی بات ہے، اگر طالبان کو دنیا سے پیسے چاہیے تو انہیں دنیا کی بات ماننی پڑے گی۔ سب سے پیسے تو وہ لے نہیں سکتے ہیں، اگر انہوں نے چین سے لینے ہیں تو امریکہ سے نہیں ملیں گے، یورپ سے نہیں ملیں گے، اور اگر امریکہ اور یورپ سے لینے ہیں تو چین اور روس سے نہیں ملیں گے۔ سادہ سی بات ہے، اگر وہ یہ کہیں کہ چین بھی ہمارا پارٹنر ہے اور امریکہ بھی ہمارا دوست ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے جو قطر میں اس بار مذاکرات ہوئے ہیں ان میں انڈر دی ٹیبل تو یہی بات ہے کہ طالبان نے کدھر چلنا ہے، انہوں نے کیا چین کے ساتھ چلنا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے جو ابھی خودکش حملہ ہوا ہے ISIS کا، اس میں تو چینی خودکش بمبار انہوں نے یوز کیا ہے ISIS والوں نے، جو چین کے لیے ایک بڑی خطرے کی بات ہے کہ اگر وہاں ایسا بھی ہو رہا ہے۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈینجرس کھیل ہے۔ میں نے پہلے بھی اس شو میں کہا ہے کہ طالبان کی وکالت ہمیں دنیا کی مخالفت کے علاوہ کچھ نہیں دے گی۔ اب چونکہ امریکہ نے بھی طالبان سے بات چیت شروع کر دی ہے تو لگتا ہے کیا اس کا کوئی بامانی جو رزلٹ ہے وہ سامنے آئے گا؟ براہ راست جو وہ بات چیت کر رہے ہیں اور جو ہم بات چیت کر رہے ہیں ان دونوں کا کوئی کنیکشن میں نہیں دیکھتی۔ میرے خیال ہے جو بڑا ایک بیلنسڈ آج کا انٹرویو تھا پرائم منسٹر کا، سوائے ایک دو چیزوں کے جس پہ مجھے پرسنلی اختلاف ہو سکتا ہے TTP کے مسئلے پہ، کافی بیلنسڈ انٹرویو تھا، بٹ میرا خیال ہے کہ اب اگر کوئی اپروچ بھی کرتا ہے اور آئی نو ایز اے پروٹوکول کے پہلے کویسچنز بھیجے جاتے ہیں پرائم منسٹر کو جو بھی انٹرویو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو ابھی تھوڑا سا طالبان کو ریپرزینٹ کرنے کے بجائے اگر پاکستان کو ریپرزینٹ کیا جائے اور پاک US ریلیشن کے اوپر فوکس کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میرے خیال ہے کافی لوئسٹ ایب پہ ہیں اس وقت، ہماری فورن پالیسی آن پاک US ریلیشن شپ کافی شیمبلز میں ہے۔ بہت ونڈکٹیو بیانات دیے وینڈی شرمن نے انڈیا سے بیٹھ کے، اور وہ ہم سے جو بالکل اسٹریٹ ٹاک کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ صرف ہم سے ایک ایئر کوریڈور مانگ رہے ہیں۔ اب ایئر کوریڈور بھی مانگ رہے ہیں اور ساتھ ہمیں ڈان بن کے بھی دکھا رہے ہیں، مطلب بدماشی بھی دکھا رہے ہیں اور ہمارا ایریا بھی یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ دس ایگزیکٹلی از دا بیہیویئر جو ہمیشہ سے امریکہ کا رہا ہے۔ ایک تو آئی اپریشیٹ کہ ہم نے ان کی باتیں مان کے بھی دیکھ لیا، تو اب ذرا ہم ان کو کولڈ شولڈر دے کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کر لیتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سین مائنڈ کے ساتھ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اس وقت چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ ضرور افغانستان کے اسپل اوور کی اور داعش کی بات کریں، لیکن ساتھ یہ بھی بات کریں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ ہمیں اپنا LI بھی نہیں مانتے۔ وہ بہت کلیئرلی سلامتی کونسل میں انڈیا کے رول کو اپریشیٹ کر کے گئی ہیں، وہ والا رول جس پہ انہوں نے پاکستان کو 2 موقعوں پہ شرکت ہی نہیں کرنے دی۔ تو تھوڑا سا فوکس چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اٹ از ناٹ اونلی افغانستان وچ از دا ڈرائیونگ فورس آف پاکستانز انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ انٹرنیشنل فوکس آف فارن پالیسی۔ تو تھوڑا سا میرے خیال ہے پاک US ریلیشن شپ پہ فوکس کریں، وہ کافی پرابلمٹک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ امبر، جس طرح سے زنیرہ کہہ رہی ہیں کہ طالبان کو ریپرزینٹ کرنے کی بجائے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور بار بار طالبان کو ریپرزینٹ کرنا ایک ایسے وقت میں جبکہ افغانستان میں اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے، دنیا کو بالخصوص امریکہ کو کیا میسج جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے؟
دیکھیے وزیر اعظم عمران خان کے یہ بار بار انٹرویوز دینا اور ان کا موقف جو ان کا موقف رہا ہے, جو پاکستانی ریاست کا بھی موقف ہے کہ طالبان کو انگیج کرنا چاہیے تاکہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے وہ اوورٹ ہو, جو ڈالرز فیس ہوئے ہوں وہ ان کو حاصل ہو تاکہ مدد حاصل ہو. ساتھ ساتھ آپ دیکھیے طالبان جو ہے وہ بھی بات چیت کر رہے ہیں ہیومینیٹیرین ایڈ کے حوالے سے مختلف ایجنسیز کے ساتھ, حکومتوں کے ساتھ. تو اس میں میں جاننا چاہوں گی کہ وزیر اعظم عمران خان جو بار بار یہ انٹرویوز دے رہے ہیں اس میں زنیرہ سے اتفاق کرتی ہوں کہ اس سے ایسے ظاہر بار بار ہوتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ طالبان کی واقعی ترجمانی زیادہ کر رہے ہیں بجائے کہ یہ کہ پاکستان کی بات کریں. میرے خیال میں کہ اس میں ایک اور میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا طالبان کو اگر ہم پیسے دیں گے تو وہ 20 سال پرانے والے طالبان کیوں نہیں ہوں گے. ہم وزیر اعظم عمران خان اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں ایسے ملیٹنٹس بھی طالبان میں موجود ہیں جو ایکسٹریم ہیں, جو شاید بہت زیادہ انکلوسیو گورنمنٹ کے حق میں بھی نہ ہو. وہ ان کو پوزیشنز بھی, عمران خان صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں اعتراف کیا کہ وہ ظاہر حکومت میں اپنا ایک جگہ بھی چاہتے ہیں, مقام بھی چاہتے ہیں, ان کو روک دیا جانا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو کچھ تحفظات ہیں اب وہ گورننس کے حوالے سے تحفظات ہیں وہ پھر پوری تو نہیں ہوتی نا. اور وہ تحفظات کیا ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر ایک جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے دہشت گردی جو ہے افغانستان سے دیگر مغربی ممالک تک پہنچے گی, کیا یہ گارنٹی کر سکتی ہے, ضامن بن سکتی ہے طالبان. وہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو فرق تھا, جو اس وقت اس سے پہلے NBC بات کر رہے تھے کہ طالبان ہی بہترین طریقے سے داعش سے نمٹ سکتے ہیں. فرق یہ تھا کہ جب غنی کی حکومت تھی تو اس وقت دو میرے خیال میں گروپس تھے جو اس وقت لڑ رہے تھے, ایک زیادہ ڈومیننٹ تھا. اب ان کو حکومت مل چکی ہے اور تھوڑی سی ماڈریشن بھی ظاہر کرنی پڑے گی اپنے بیانیے میں, اپنی آئیڈیالوجی میں, تاکہ تمام جو انکلوسیوٹی کی بات کر رہے ہیں, جو خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, تاکہ افغانستان اکٹھا رہے, اس کو گورن کر سکے. لیکن آپ یہ جو ایکسٹریم فیکشنز ہوتے ہیں ان کو خوش نہیں کر سکتے, اور خدشہ یہی ہوتا ہے کہ پھر یہ وہ لوگ ہیں جو پھر ٹوٹ کر داعش میں شامل ہو جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے, نہ صرف دوبارہ داعش جو ہے وہ حملے بھی کرتی رہی, یہ نہیں اس کا یہ مطلب کہ بالکل ڈیپ سٹیبلائز ہو جائے گی, لیکن گورن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے طالبان کی حکومت آئی افغانستان میں, پاکستان میں بھی بہت سارے تحریک طالبان پاکستان کے حملے ہیں, حالانکہ ہم نے اس حوالے سے بھی بات چیت کی ہے. یہاں بھی زیادہ حملے ہو چکے ہیں. اس میں آخری پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں, اور یہ بہت کی ہے کہ ہم پھر یہ جب ظاہر کرتے ہیں, جب ایسے طالبان کی ترجمانی کرتے ہیں, ایسے ظاہر کرتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس لیوریج ان پر ہے, لیکن ہم یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہمارے پاس لیوریج نہیں ہے. تو کچھ میرے خیال میں کہ ٹھیک ہے اس میں بہت اچھے پوائنٹس بھی تھے, بٹ وی ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل اباؤٹ ہر میسجنگ. ٹھیک ہو گیا. NBC آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, میں بالکل دونوں سے ایگری کر رہا ہوں. میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ طالبان کتنے ہی لبرل ہو جائیں وہ طالبان رہیں گے. وہ کتنے ہی آپ ان کو بتائیں کہ لبرل ہو گئے وہ طالبان رہیں گے. اور وہاں داعش نہیں, القاعدہ بھی دوبارہ وہاں سے امکانات آ رہے ہیں کہ وہ منظم ہو رہے ہیں. دوسری یہ کہ جو ڈیفیکٹو صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ وہاں طالبان موجود ہیں, اور ابھی فی الحال عالمی حکومتیں دوحہ میں ان سے ہی بات چیت کر رہی ہیں, اور ان کو امداد کا بھی یقین دلا دیا ہے امریکہ نے. تو اب صورتحال یہی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ طالبان رہیں گے, ان میں کوئی ایسا بدلاؤ نہیں آئے گا جو ہم سوچنا چاہ رہے ہیں. پرائم منسٹر نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کے ماضی کے موقف کے عین مطابق ہے کہ جب ہم آپریشن کے لیے جا رہے تھے سوات یا فاٹا وغیرہ میں, تو تب پرائم منسٹر نے کہا تھا مذاکرات کریں, اور مذاکرات کا دور ہوا تھا, اور اس میں رستم شاہ میمن صاحب میرا خیال ہے پاکستان کے سابق ایمبیسڈر تحریک انصاف کے نمائندے بھی تھے اس کے اندر. امریکن گورنمنٹ کا حال ہے, اگر اس کو فالو کر رہے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ہیڈ لائنز روز تقریباً ایڈیٹوریل میں یہ ہوتی ہیں کہ بائیڈن گورنمنٹ نیڈز اے ری بوٹ, کیونکہ یہ جو ایک وہاں سے باہر نکلے ہیں, ایویکویشن ہوئی ہے فرام وڈرال فرام افغانستان, اور جس طریقے سے ہوئی ہے اس کے بعد ان کو وہاں جو اپنی انٹرنل ایشوز ہیں اس کی وجہ سے جو بائیڈن کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ بڑے کرکس میں ہے, بہت پرابلمس میں ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹس اپنے آپ کو آئسولیشن سے باہر نکالنے کے لیے بہت سارے ایسے گیمکس بھی کرتی ہیں جو ان کو تو فیور کر جائیں, باقی کہیں اور